अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और आज आपको ये भी बता दें कि अब बर्फबारी का सिलसिला हसनैन शुरू हो चुका है। मरी हो, गलियात हो, या फिर इसके साथ स्कर्दू हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हुंजा हो, और आपको भी ठंड लग रही है तो फिर आप कैसे जाएंगे घूमने फिरने? वैसे अभी जब ये खबर चल रही थी ना कि गलियात में बर्फबारी हो रही है, लवारी टॉप पे हो रही है, फिर हुंजा का, गिलगित का आपने जिक्र किया, तो मुझे उस वक्त ठंड लगी क्योंकि मैं बर्फों में रहा हूँ, बर्फबारी में रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वहां पे जाके रेजिस्ट करना, अपने आप को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसे मतलब बहुत से लोगों से सुना है कि जो लोग वहां पर ऐसे इलाकों में रहते हैं उनको ठंड कम लगती है। ऐसे ही है? नहीं, उनको ठंड उतनी लगती है, शायद हमसे ज्यादा लगती है, लेकिन उनके पास वो तमाम असबाब मौजूद होते हैं। घरों को गर्म किस तरह करना है, फिर अपने कपड़े किस तरह गर्म रखने हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम भी शहरी हो चुके हैं। यहाँ से जब मरी जाना है या गिलगित जाना है तो वो 2-3-4 दिन के लिए हम उतना पैक होके जाते भी नहीं है। तो 3-4 दिन में हम बिल्कुल बुक होके वापस आ जाते। तो फिर अब आप कब जा रहे हैं स्कर्दू वगैरह में? अब स्कर्दू सर्दियों में तो बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। गर्मियों में कुछ कह सकते हैं कि हम जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, तो आपको ये बताना था कि आप भी जाएं, जरूर जाएं, विजिट करें, घूमें फिरें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जब सर्दी बढ़ जाती है, स्मोक की एक अलग सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। और आपने बीमार नहीं होना, क्योंकि आप एक माइंड बना के जाते हैं कि हम घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। तो बहुत सी आज हमारे पास अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं, लेकिन हसनैन सबसे पहले तो आप बताएं आपके पास क्या है? मेरे पास अच्छी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो चैंपियंस ट्रॉफी की जंग चल रही है। मैं आपको एक बार बताऊं, जब भी आप आते हैं ना आप ये एक्सपर्टीज चूंकि इसमें, और आपको बहुत खुशी होती है मैच की कोई भी खबर हो, हमेशा से मैच की अच्छी खबर आप लेकर आते हैं। एग्जैक्टली। आज अच्छी खबर ये है सिर्फ एक बयान की हद तक। अच्छा। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया की जानिब से वो क्या कहते हैं, मैं नहीं मानूंगा कि बार बार दोहराई जा रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने आज से 1 महीना पहले कह दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया ने रेजिस्ट किया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने रेजिस्ट किया, लेकिन आज दादा की जानिब से अच्छी खबर है। अच्छा। दादा कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली को। सौरव गंगोली ने आज एक बयान जारी किया जो कि वायरल हो चुका है। कल उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं जब भी पाकिस्तान गया हूं मुझे बहुत मोहब्बत मिली, और सौरव गंगोली हो गए, सचिन रमेश तेंदुलकर हो गए, वरिंदर सहवाग, जहीर खान, इरफान पठान, ये वो क्रिकेटर्स की आखिरी लॉट है इंडिया की जो कि पाकिस्तान रेगुलर आते थे, टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, ओडीआई क्रिकेट खेलते थे। उनका कह रहा है मैं जब भी पाकिस्तान गया हूं पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत मिली है और इंडियन टीम को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यार इंडिया वालों, अगर आप हमारी नहीं सुनते हो, मेरी गजल की, पूरे पाकिस्तान मीडिया की नहीं सुनते हो, तो दादा की सुन लो। दादा की मतलब दादा उसको कहते हैं, या तो बड़े भाई को कहते हैं, या फिर कराची में आप जाएं तो दादा दोस्त को कहते हैं। तो अपने बड़े भाई की, दादा की सुन लो, कलकत्ता के दादा की सुन लो, हमारी ना सुनो और पाकिस्तान आके खेल लो। हम कोई मिन्नत समाजत नहीं कर रहे, लेकिन एक गुडविल के जस्टिस के तौर पे इज्जत सी है, बाकी कुछ नहीं। एक सिक्योरिटी का जो जवाब बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये मतलब एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी को कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि कल भी हम इससे मुतालिक बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी का अगर कोई इशू है तो आपको डबल सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन अब आए तो सही, माइंड तो बनाए। ये जो गजल क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं या फिर शादियां होती हैं, ये पुप्पो के बगैर भी हो जाती हैं, है ना? बस आगे बढ़िए। जी चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छी खबर देने वाले हैं कि पाकिस्तान की पहली खातून फ्लाइंग स्पिनर इंजीनियर जो है वो बन चुकी हैं, महविश अनवर, जिन्होंने पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA में काम करते हुए पहली खातून फ्लाइंग स्पिनर इंजीनियरिंग बन चुकी हैं। और ये कारनामा ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि पाकिस्तान की हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि महविश का ये कामयाब सफ़र नौजवान ख़वातीन को नई राहें अपनाने का जज्बा भी देगा। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से आप ये कहें कि एक बहुत चैलेंजिंग भी है इस तरह के काम करना। आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपकी जहानत और इन सब चीजों को लेकर आपने चलना होता है। बिल्कुल ऐसी है। मैं भी आपको बहुत मुबारक हो। PIA की जानिब से हम अच्छी खबरें नहीं सुनते। जब भी PIA की बात होती है कोई अच्छी खबर हम नहीं सुनते। जब ये खबर आई गजल, तो हमने कहा कि ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। एक तो PIA रिलेटेड है, हमारी अपनी एयरलाइन है। अब बुरी खबरें तो हम बताते रहते हैं, लेकिन महविश को मुबारकबाद देने का मकसद ये है कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया और इससे इंकरेजमेंट मिलेगी खवातीन को और वो भी बड़े बड़े काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे नसीब ऐसे हैं कि एक बार फिर
क्रिकेट की खबर आ गई। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इमरान खान, उनके ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अभी जब ये एक कॉरिडोर हुआ था जिसका आगाज़ यहाँ पे सिखों के हवाले से, उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी। करतारपुर कॉरिडोर की बात की जाए, नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी अहलिया को कानूनी नोटिस मिला है। अच्छा। वो कानूनी नोटिस बड़ा अजीब व गरीब सा है। नोटिस ये है कि आपने इनकी अहलिया को लेवल 4 का कैंसर था। अच्छा। और वो उस कैंसर में मुब्तला थी, लेकिन उन्होंने एक दवा का इस्तेमाल किया और उस दवा से उनको 40 दिन में कैंसर से छुटकारा मिल गया। अब हर्बल से वो जो बेसिक इलाज है या क्योर है कैंसर का कि आप हॉस्पिटल में जाएं, कीमो करवाएं, वो उन्होंने नहीं करवाया। इस हवाले से वहाँ की सिविल सोसाइटी की जानिब से 850 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा गया। ये नोटिस उनके दावे पर दिया गया कि उनकी अहलिया ने खास गजा के जरिए 40 दिन में कैसे स्टेज 4 कैंसर से सेहतयाब हो गई हैं। और सिविल सोसाइटी ने इस बयान को गुमराहकुन और नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि ये दावे कैंसर के मरीजों के लिए एलोपैथिक इलाज से उनको दूर रखेंगे। और सिद्धू ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि ये गजा जो उन्होंने इस्तेमाल की है वो डॉक्टर्स के मशवरे से की है। सो कैंसर का इलाज करना भी सिद्धू जी के लिए, उनकी वाइफ के लिए बहुत ही महंगा साबित हो गया। देखिए, मतलब वो कैंसर का इलाज कर रहे थे और दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहे थे, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, हर इंसान नहीं करा सकता। अब अगर कोई तरीका ढूंढा गया है तो उसको अप्रिशिएट करें, आगे लेकर चलें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर भी इसके ऊपर भी एक बहस, इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर्बल, अगर दुआओं की बात करें तो अल्लाह ताला ने हर चीज में हर्बल में भी क्योर रखी है। लेकिन जब एलोपैथिक दुआओं की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा सेटअप है, पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ इंडिया में है, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया की बात करें अगर 300 से ज्यादा ममालिक की, तो वहां पे कैंसर का इलाज एक रवायती तरीका है। जब आप उस रवायती तरीके से हटेंगे तो उनको तकलीफ तो होगी। ये वही बात है, एक मोनोपोली उन्होंने बनाई हुई है और उससे बाहर वो निकलने नहीं देते। अगर सिद्धू की जो एहलिया हैं उनको उनका क्योर हो चुका है तो आपको उनसे जाके सीखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप कीमो करें, लाजमी करें। इससे बेहतर ये है कि आप उनको कानूनी नोटिस भेजने के बजाय उनका शुक्रिया अदा करें, उनको बताएं आप किस तरह से एहतियात हुई है, ताकि हम अपने हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह का इलाज करवाएं। ऐसा ही है। अब ये खबरें तो आपने सुन ली, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी, लेकिन अब जो खबर, जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही दिल दहला देने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है कि 2023 में दुनिया भर में 85 यानी कि 85,000 ख़वातीन को दानिस्ता तौर पर कत्ल किया गया। हसनैन, अब से कुछ दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी जिसमें कहा गया था कि हर 10 मिनट बाद एक लड़की या फिर एक औरत जो है वो कत्ल की जाती है। और अलमिया ये है कि वो अपने ही ख़ानदान वालों के या फिर अपने ही करीबी रिश्तेदारों को या फिर अपना मुहाफ़िज यानी कि अपने शोहर के हाथों जो है वो कत्ल होती है। और अब एक और रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें 60% अपने शरीके हयात या करीबी रिश्तेदारों के हाथों जो है वो औरतें मारी जा रही हैं। और रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं बताया गया बल्कि ये भी कहा गया है कि रोज़ाना तकरीबन 140 ख़वातीन को घर के अंदरूनी माहौल में कत्ल किया जाता है। अब देखें कि इस चीज़ से ये बात वाज़े होती है कि सबसे महफूज जगह जो औरत का होता है वो अपना घर होता है और वो वहाँ पर ही महफूज नहीं है। और इसके साथ साथ UN वुमेन की नायब डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि घरेलू ज़िंदगी जहाँ ख़वातीन को सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए, वही बात कि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा है उसको। और ये जो रेशो आपको बताई जा रही है, ये जो दादोशुमार हैं, ये ख़वातीन पर होने वाले जुल्म की एक झलक पेश करते हैं। और इस मसले के खिलाफ जो है मौसर तरीके से इक़दामात को होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और UN की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि UN भी सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक ही हमें आगाह करता है, दादोशुमार देता है। अगर फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की बात करें, वहाँ पे भी UN की रिपोर्ट्स आती हैं, इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। किसी और मुल्क में छोटा मोटा एहतजाज भी हो जाए, आप एक्शन लेने की बात करते हैं, आप अमेरिका के थ्रू प्रेशर की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे आंखें बंद करने की बात होती है तो वहाँ पे आप आंखें बंद कर लेते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी मेरे ख्याल उन्होंने आंखें बंद की हैं, सिर्फ रिपोर्ट शाया करते हैं। इसी तरह से गज़ा के हवाले से भी उन्होंने आंखें बंद की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। अच्छा, आपने कभी कभार कोई काम किया होगा, बहुत सारे काम करती हैं आप, लिखने पढ़ने के भी काम करती हैं, जब आप खबरें पढ़ती हैं या फिर शो में, तो ज़हन में कितना दबाव पड़ता है आपके? दबाव तो बहुत पड़ता है, मतलब एक स्ट्रेस होता है कि ये चीज़ करनी है, वो भी करनी है, ये भी करना है, तो एक स्ट्रेस सा पैदा हो जाता है कि कैसे होगा सब। ये स्ट्रेस ना लिया करें, ये स्ट्रेस बिल्कुल ना लिया करें। आपको भी कहता हूँ और अगले जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी कहता हूँ, ज़हनी दबाव और दिमागी जुनून
ज़्यादा दबाव दिमाग को इस हद तक मुतासिर कर सकता है कि वक्ती तौर पर मुंजमद हो सकता है। इस बीमारी को कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। इस कैफियत में इंसान को मालूमात समझने या फैसले करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कि ये काम वो काम तो मैं नहीं फैसला कर पाती कि मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली आप कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दिमागी हालत खाली होगी आपकी, मतलब ये मैं कॉग्निटिव ओवरलोड वालों को कह रहा हूँ, या कोई रद्द-ए-अमल देना मुश्किल हो जाता है। ज़हनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, दबाव को कम करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है कि दबाव को बेहतर अंदाज से आप उसको इस्तेमाल करें और ना सिर्फ ज़हनी सुकून अपना मुमकिन बनाएं बल्कि फैसला साजी की सलाहियत भी अपनी आप बरकरार रखें। मतलब जितना स्ट्रेस आपका दिमाग ले सकता है उतना ही स्ट्रेस दें। एक वक्त में आपको पता है कि आपका दिमाग कितने काम कर सकता है, उसको अगर आप मल्टीपल टास्किंग में लगाएंगे, आप एक ही काम नहीं करेंगे तो आप फिर इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि बहुत सी बीमारियां भी फैल सकती हैं। ब्रेन हैमरेज जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो हर छोटे बड़े इंसान में हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ नर्व की डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो आप अपनी नींद को, आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी डाइट का एक मतलब प्रॉपर एक प्लान तैयार करें, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, जैसे कि मैंने हसनैन को भी बताया। तो इस हवाले से जो है हम सबको मेरी तरह थोड़े थोड़े काम किया करें, स्ट्रेस लिया ही ना करें। इसलिए आपकी सेहत भी माशाल्लाह से जो है ना वो सिंपल। एग्जैक्टली तो हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, अपनी दिन की रूटीन को लेकर चलना चाहिए, ना कि इस तरह से स्ट्रेस लेकर जो है वो। और आजकल तो वैसे भी हसनैन बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं, छोटी बड़ी, ऐसा ही है। तो जी अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं गजा में। और वहाँ पर हम देख रहे हैं गुज़श्ता बहुत सी जंगें हुई 2008 में, 9 में, उससे पहले भी, फिर 2014 की बात करें, फिर इसके साथ 2020, फिर 23 और अब 24 हम देख रहे हैं जिस तरह से जो सिचुएशन है काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग जो है वहाँ पर है। जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, बच्चों की लाशें हमें मलबे तले दबी हुई दिखाई देती हैं। बहुत ही सोशल मीडिया के अंदर जो है वो हम आए रोज़ वीडियोस देख रहे हैं। तो अब जो आपके साथ स्टोरी में शेयर करने वाली वो ये है कि एक खातून की लाश बरामद हुई है और अलमिया ये है कि उनके हाथ में कुरान पाक है, वो थामे हुए हैं और वो उनकी लाश जो है वो देखने को मिली है। गजा में फ़लस्तीनी खातून की लाश मलबे के नीचे से मिली जो कुरान पाक को सीने से लगाए हुए थी। वाक़या इंसानी जद्दोजहद और ईमान की ताकत की अलामत के तौर पर दुनिया भर में ज़ेर बहस है और हर कोई इस पर बात कर रहा है, लेकिन शायद सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, कोई काम भी करना होगा, अमली तौर पर भी इसके ऊपर जो है वो बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, क्योंकि इसराइल को कौन कंट्रोल कर सकता है ये अभी तक समझ नहीं आ रही। इस तरह के वाक़यात आलमी बिरादरी की ज़मीर को झंझोड़ने का सबब भी हैं। अब आलमी बिरादरी को जागना होगा और इस वक्त बिल्कुल बेज़मीर हो चुकी है आलमी बिरादरी। बिल्कुल ऐसी है, बेज़मीर हो चुकी है। ये जंग फैलती जा रही है, ये लेबनान तक पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि इजराइल के करीब जितने भी मुल्क थे, इजराइल ने उनको साजिश के तहत तबाह भी किया। चाहे सीरिया की बात करें, लेबनान भी ऑलरेडी तबाह था और उस तरफ तो जंग बंदी की बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे अमेरिका इंटरवीन कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से ना अमेरिका कुछ बोल रहा है, ना यूएन कुछ बोल रहा है और सब ने आंखें बंद की हुई हैं और इजराइल को फ्री हैंड है, वो वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है मुसलमानों का। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ना सिर्फ आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें बल्कि मुसलमान दुनिया की भी बात करें तो हम सब सिर्फ मजम्मतों तक ही रह चुके हैं। अपनी मजम्मतें तो हम करते हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, तुर्की की बात करें, सऊदीया की बात करें, सिर्फ एक ही मुल्क हमें अमली तौर पे इजराइल का मुकाबला करते हुए नजर आता है, वो है ईरान। और वो कहीं ना कहीं पे हमें ये करते हुए नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आंख की बीनाई कैसे वापस आ सकती है। इस सवाल से वैसे तो हमने टोटके ही देखे हैं जो घरेलू इस्तेमाल के होते हैं, बादाम वगैरह। और बिल्कुल, टोटकों के पीछे भी एक तहकीक होती है, रिसर्च होती है, इस वजह से वो टोटके इस्तेमाल होते थे। अब ये जो अंदर की पुतली है, कॉर्निया जिसको कहते हैं, उसकी मुरम्मत में एक इनकलाबी पेशरफ्त हुई है। जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहाँ के रिसर्चर ने स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन के जरिए शदीद कॉर्निया नुकसान के शिकार मरीजों की बीनाई बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस अमल में अगर मैं आपको बताऊं तो खून के खलियात को कॉर्निया के खलियात में तब्दील करके मुतासरा आंखों में लगाया जाता है। इब्तदाई तजुर्बात में 3 मरीजों की बीनाई में 1 साल से ज़ायद अरसे तक नुमाया बेहतरी आई और ये तरीका रवायती इलाज के मुकाबले में कम खतरनाक
اور زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. مزید تجربات اس ٹیکنالوجی کی افادیت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کہ آنکھوں کے علاج میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. جی ایگزیکٹلی ایک بہت ہی فروٹفل سا ایکسپیرینس ہے اور ظاہر ہے آنکھ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ نے ہر کام کرنا ہوتا ہے بغیر دیکھے مطلب آپ کیسے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کام کیسے ہوگا اور آپ کی جب بینائی چلی جائے تو آپ بالکل ہی محروم ہو کر رہ جاتے ہیں ہر چیز سے. تو اس حوالے سے جو ہے بہت سے جیسے حسنین نے پوری آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کی کہ اب جو ہے وہ کورنیا میں ایک علاج جو ہے متعارف کرایا گیا اور اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. امید ہے کہ جلد اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے. اچھا حسنین مجھے یہ بتائیں کہ آپ زو وغیرہ میں تو جاتے ہوں گے؟ بچپن میں ضرور گئے. اب بھی جاتے ہیں؟ نہیں ابھی تک ریسنٹ پاس میں نہیں گیا لیکن اگر 5-6 سال پہلے کی بات مطلب ایک آئیڈیا تو ہے نا کہ زو میں تو جانور جاتے تھے, ہم جانوروں کو دیکھتے تھے, شیر ہوتا تھا, ہاتھی تھا, ڈفرنٹ طرح کے لیپرڈز, اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے جاتے تھے. لیکن ہم نے ہمیشہ سے زو میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت سے جانور اور پرندے قید ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہیں کو قید رکھنا ہے نا, اگر ان کو آزاد رکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن میں اب آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے والی ہوں نا آپ کافی حیران ہونے والے ہیں. اچھا جی سنیے گا. چین میں جانوروں کی آزادی اور انسانوں کی قید کا منفرد ایک زو ہے. آپ نے انسانوں کو قید کر دیا جی ہاں, اور جانوروں کو آزاد کر دیا. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو چین میں ایک منفرد سا زو ہے اور اس زو میں آپ سکرینز پر اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جانور پرندے آزاد ہیں لیکن جو انسان ہے وہ قید ہیں, جہاں وزٹرز کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے جبکہ جانور آزادانہ طور پر ان کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور اس خیال کا مقصد جانوروں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے. اس منفرد تجربے کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور بھی کرنا ہے کہ ہمیں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے مزید کوششیں بھی کرنی ہوں گی. واو, دیٹ از گریٹ. اور یہ خبر سن کے میں بھی بہت خوش ہوا. اور اس خبر کو جب میں آپ اور میں صبح پڑھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کو کہتے ہیں ریورس زو. ایک تو زو ہے, ایک ہے ریورس گیئر. جب آپ گاڑی کا ریورس گیئر لگاتے ہیں گاڑی پیچھے جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جب وزٹر پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ ذرا سا ریورس گیئر لگائیے, آپ کو کیا جائے گا پنجرے میں بند اور اس کے بعد آپ تمام جو جنگلی حیات ہیں, جانور ہیں, شیر ہے, وہ آزاد آپ کے سامنے گھومیں گے. ہاں, اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ مطلب کس طرح سے فلاح و بہبود ہوگی. ایک انسان جو ہے وہ پنجرے میں بند ہے اور جو جانور اور پرندے ہیں وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں. نہیں, وہ انسانوں کو ریئلائز کرنا نا کہ آپ پنجرے میں بند ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے پنجرے سے آزاد کیا ہوا ہے, تو ان کی ویلیو کو بیسیکلی ریئلائز کروانا ہے. کیسے وہ مطلب آپ بھی اس چیز کا مزہ چکھیں کہ کیسے اگر آپ کو قید کیا جائے جس طرح سے جانوروں. انسانوں کو کوئی وہ فار لائف ٹائم نہیں قید کرتے, جیسے آپ نے بتایا کہ وزٹر جاتا ہے شاید وہ آدھا گھنٹہ ہوگا, ان کو قید کر کے یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے قید ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے یہ ایک بیلنس جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے کم ہو کر 58,487 تک پہنچ چکی ہے. اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز کے دور میں یہ تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی تھی. اور صرف سابق چیف جسٹس کے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی کئی دور گزرے, ہم نے دیکھا کہ یہ تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. لیکن 16 نومبر سے 3 نومبر تک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 15 دنوں میں 674 مقدمات مزید کم ہوئے ہیں. اور رپورٹ میں صرف یہ نہیں بتایا گیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت سول کی جو تعداد ہے وہ 31,458 اور فوجداری کی 10,208 اپیلیں زیر التوا ہیں. اور اس کے علاوہ 18 از خود نوٹسز, 2209 سول نظر ثانی درخواستیں, HR سیل کی 136 درخواستیں اور 3,251 جیل پٹیشنز بھی ابھی تک زیر التوا ہیں. بالکل ایسی ایک بہت بڑی کیسز کی تعداد تھی لیکن اس میں واضح کمی آئی ہے. اسی حوالے سے ہمارے کورسپونڈنٹ بشارت راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ سپریم کورٹ کے کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے, ان کی تعداد میں کافی سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے. اس میں کیا عوامل کار فرما ہے؟ کیا گورنمنٹ کی جانب سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی, آئینی عدالت گورنمنٹ کے کیسز دیکھے گی, سپریم کورٹ باقی کیسز دیکھے گی, کیا اس کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے؟
جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے. اصل میں جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے پہلے ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا ججز کا، اس میں جسٹس منصور شاہ نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا جس کو کیس ججمنٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اس میں پہلے انہوں نے 1 ماہ کا منصوبہ پیش کیا، اس کو امپلیمنٹیشن کی گئی اور پھر اس کے کہا گیا کہ 3 ماہ اس کا اگلا سٹیپ ہوگا، پھر 6واں سٹیپ ہوگا. یہ اسی منصوبے کا پر عمل کرتے ہوئے جتنی کیسز کی تعداد میں زیر التوا مقدمات میں کمی آئی. جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا، جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد تقریباً 54,000 تھی، اور جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے یہ دعویٰ تو کیا تھا کہ میں مقدمات میں کمی لاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے ان کے دور میں مقدمات کم ہونے کے بجائے 5,000 مقدمات جو ہے وہ بڑھ گئے تھے اور 60,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہو گئے تھے. اور جب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کوشش کی اس میں، اور پھر دوسرا جو ایک بینچ بنا آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کے اندر، اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جو قلب کر کے ساتھ لگائے گئے. مطلب ایک دن ایک کیس کی سماعت تھی وہاں سے متعلق، تو وہ 1800 کیس ایک ہی دن جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور ان کو سنا گیا تھا. اس کے بعد وہ درخواستیں خارج کر دی گئی. بہت سی ایسی درخواستیں ہیں جسٹس منصور شاہ کے بقول کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسے کیسز ہیں کہ 10-15 سے 20,000 جو غیر مؤثر ہو چکے، صرف جسٹ انہیں سننا ہے. تو اس منصوبے کے تحت سارا کچھ جو ہے جسٹس منصور شاہ کا دیا گیا منصوبہ، جب اس پر عمل درآمد شروع ہوا تو یہ زیر التوا مقدمات میں کمی آنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد اڈاک ججز بھی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 اڈاک ججز بھی سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے تھے جن کے ذمہ فوجداری مقدمات سننا لگایا گیا تھا، اور وہ ان کیسز کو بھی سن رہے ہیں اور کی بنیادوں پر 50 سے 60 کیسز وہ بھی سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیر التوا مقدمات میں کمی آئی. جی بشارت، جو کہ آپ نے وجہ تو بتائی ہے کہ یہ منصوبہ تھا جس کے تحت یہ کمی ہوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی امور اس حد تک الجھ کر رہ گئے تھے اور ابھی بھی ہیں کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے. ایک ادارہ دوسرے ادارے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی کارکردگی دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو کیا اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ کمی ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب دیکھیں کہ جسٹس جتنے بھی اس سے پہلے چیف جسٹس صاحبان رہے وہ ان کی انوالومنٹ سپریم کورٹ کے پارلیمانی، اور یہ اصل میں سیاست اور سپریم کورٹ جڑے ہوئے آپس میں معاملات، اور ہر کیس جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. لیکن جب سے یہ آئینی عدالت بنی ہے اس میں بھی معاملات جڑے ہوئے ہیں سیاسی معاملات، لیکن وہ اب 7 ججز پر یہ مشتمل آئینی بینچ ہے. لیکن قدر حال اس میں اگر دیکھا جائے تو اب ایک طرح سے یہ یو کین سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں وہ اس طرح کے جو پہلے تھے جو ان کا آئین دیتا تھا، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ایسی متوازی عدالت جسے آئینی عدالت کہتے ہیں قائم کر دی گئی ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ ایک بالکل علیحدہ سے بیٹھتے ہیں، اور ان کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی کیسز کی سماعت کے حوالے سے جو کرتے ہیں ان کی اس طرح میڈیا میں وہ نہیں ہوتا جس طرح آئینی کیسز آئینی بینچ کے ہوتے ہیں. اور یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایک تناؤ کی صورتحال ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس میں اب کسی 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ جو کیسز ہیں پارلیمانی سیاست کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں گئے. ابھی ریسنٹلی 16 دسمبر اجلاس طلب 6 دسمبر کو اجلاس طلب کیا گیا، ایک 14 دسمبر کو، جس میں لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں جو ججز کی اسامیاں خالی ہیں کثیر تعداد میں، ان کو فل کرنا مقصود ہے. یہ اسی طرف جا رہے ہیں بنیادی طور پر. اچھا بشارت، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی، اس کے بعد آئینی بینچز کی بات کی، تو کیا آئینی بینچز اب فل سوئنگ میں کام کر رہے ہیں یا ان کو بھی دشواری ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں بھائی صاحب کہ آئینی بینچ جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے اس بینچ کی تقرری کی گئی تھی، اپائنٹمنٹ کیا گیا تھا جسٹس امین الدین خان کو.
सरबराह बनाया गया था, तो आईनी बेंच के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अभी तक लगे ही हैं। अभी ये जो उसकी कल समाअत होनी है, जो एक इम्पोर्टेंट केस है, एक अहम केस है, और वो जुड़ा हुआ है मखसूस नशिस्तों से, और वो केस है उस एक्ट का जो अगस्त 2024 में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से लाया गया था, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था उस एक्ट को, और जो वो मखसूस नशिस्तों के वोटर का तरीकाकार तब्दील करने के हवाले से है वो एक्ट। ये पहला केस है जब से आईनी अदालत बनी है जो इनके पास हियरिंग करने जा रहे हैं, और ये कल केस लगा, बड़ा आम केस। अब देखिए उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुद्दत से बारहा दरख्वास्तें दायर की इसको अर्ली हियरिंग की जाए, जो सिविलियन का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, उस हवाले से अभी तक उसका नहीं लगा, लेकिन उसमें 6 दिसंबर को जुडिशरी कमीशन का इजलास हो रहा है, उसमें एक नए जजेस को शामिल कर रहे हैं, नए जज को शामिल करना है बेंच में, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक फैसला दे चुकी है सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, वो उस बेंच में नहीं बैठेंगी, और उनकी जगह जस्टिस शाहिद बलाल को शामिल करने के बारे से होगा। इसमें अभी तरह आईनी बेंच के सामने केसेस, अभी तक वो टैक्स के केसेस सुन रहे हैं, अभी तक वो स्टोन क्रशिंग के केसेस सुन रहे हैं। देखिए बढ़ाया गया था आईनी बेंच आईनी नुकात उठाने के लिए। अच्छा बशारत, अब आपने जैसे कि बताया कि बहुत से केसेस हैं, नो डाउट बहुत से अहम और इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं जो कि अभी आईनी बेंच के सामने जाएंगे और फैसले होंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन बात ये है कि हमने देखा कि जब आईनी अदालतें बनी तो ये कहा गया कि 40% जो दरख्वास्तें हैं वो आईनी बेंच को मुस्तकिल हुई, जिसके तहत जो है वो 20 लाख से ज़ायद केसेस में साइलिन को इंसाफ फराहम होगा। तो अब जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, एक हद तक तो हमें कमी देखने में मिल रही है, नज़र आ रही है। आपको लगता है कि अब ये इंसाफ की फराहमी जल्दी होगी? और दूसरा ये भी कि आपको लगता है कि क्या ये एक ही मंसूबा है, आपने यकीनी तौर पर आपकी बातचीत भी होती है, या फिर लोगों ने इस टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में आना कम कर दिया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोगों का एतमाद जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद वो एतमाद उनका मजरूह हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप जो आईनी बेंच के हवाले से बात कर रहे हैं कि 40%, अब मुझे बताया आईनी अदालत के सामने रोजाना केसेस ऐसे लगते हैं दरख्तों की कटाई के हवाले से, उसमें आईनी नुकता कौन सा होता है, स्टोन क्रशिंग के हवाले से उसमें आईनी नुकता कौन सा होता है, बिजली के बिलात के हवाले से, वो ऐसे केसेस लगते हैं उसमें आईनी नुकात के हवाले से मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन सा, और जो आम केसेस है जिसमें आईनी नुकात पर फैसला करना है अदालत ने। अब देखें 26वीं आईनी तरमीम पर कोई 15 दरख्वास्तें दायर हो चुकी है इसको रोल बैक करने के हवाले से, पाकिस्तान के जो नामवर वकला है उनकी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा उसका पता ही नहीं कि केस कब चलेगा, लगेगा कब नहीं लगेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी आईनी नुकात की तशरीह करना मकसूद नहीं होती, लेकिन वो आईनी बेंच के सामने लगे होते हैं और रोजाना उसकी समाअत हो रही होती है और उसको गैर मकसद करार दिया जाता है, कभी टाइम मांगा जाता है जो फरीकैन के वकला होते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इंसाफ की सूरत हाल है वो उस तरह नहीं है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि डंक टपाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। बशार राजा हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की कमी के हवाले कर रहे थे। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में 26 नवंबर 2024 एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और अभी तक उसको याद भी किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। और उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर राज के हवाले से भी, जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कि PTI के ऊपर जिस तरह से पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं, एक सियासी जमात के ऊपर क्या पाबंदी लगाना जायज़ है। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ अगर हम फाइट का शिकार है वहां पर मामलात को हल करना चाहिए था, ना कि दोबारा से एक कॉल दे दी गई और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना दी गई। आपको लगता है कि अब दोबारा से वोटर सपोर्टर बाहर निकलेगा? मैं नहीं समझता हूँ। बाकी पाकिस्तान ने तो PTI का कॉल पहले से मुस्तरद किया है
اور KPK میں ان کا حکومت ہے، اس میں 2-3 ہزار اپنے ورکروں کو نکالتے ہیں، اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کو نکالتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیسے دے کے نکالتے ہیں، لیکن اس بار لوگ مکمل طور پہ مایوس ہو چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے کوئی لوگ اس بار احتجاج میں حصہ لیں گے، کرائے کے ذریعے یا سرکاری ملازمین یا ان کے اپنے ورکر۔ اچھا افغان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ KP میں وہ اتنا کام کرتے نہیں ہیں، صرف ان کا فوکس دھرنوں پہ ہے، احتجاج پہ ہے، مطلب جو ایکچوئل ان کا کام ہے وہ کر نہیں رہے۔ کیا یہ جائز بھی ہے یا KP میں انٹیکٹ ہیں، ان کے کام وہ ہو بھی رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ دھرنے بھی کر رہے ہیں؟ 11 سال PTI کا ہوا کہ پختونخوا میں اس کا حکومت ہے۔ 11 سال میں پختونخوا میں نہ کوئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی یہاں پہ ہاسپٹل بنا، نہ کوئی سڑکیں بنی، نہ کوئی انفراسٹرکچر بنا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ سندھ صوبے میں دیکھیں تو اس پہ قرضہ ہے 230 ارب، پنجاب کو دیکھیں اس پہ قرضہ ہے 260 ارب، بلوچستان پہ قرضہ ہے 250 ارب، لیکن پختونخوا پہ 1600 ارب کا قرضہ ہے۔ جب ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت مل رہا تھا PTI کو تو اس صوبے پہ 35 ارب کا قرضہ تھا۔ اب حالات اس صوبے کے یہ ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ 49 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، 24 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں ہے، 3 یونیورسٹیوں کو بند کر دیا اور 12 یونیورسٹیوں کو بیچ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہے۔ اور کرپشن کے داستانیں تو یہ ہیں کہ جب پرویز خٹک کا حکومت ختم ہوا تو خود PTI کے جو وزیر اعلیٰ تھا محمود خان، وہ جگہ جگہ جا کے اور لوگوں کو داستانی سناتے تھے کہ وہ اس حکومت میں کتنے کرپشن ہوا ہے۔ جب محمود خان کا حکومت ختم ہوا تو علی امین گنڈاپور نے اس کے کرپشن کی کہانیاں سنائی کہ اس کے دور میں کتنا کرپشن ہوا تھا۔ اور اب یہ علی امین گنڈاپور کی جو حکومت ہے اس پہ ان کے اپنے وزراء پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور میں یہ 1 سال میں کتنا کرپشن کیا۔ تو ایک سلسلہ چلتا ہوا دو منصوبوں کے علاوہ جو 11 سال انہوں نے حکومت کیا، ایک تھا صحت فراڈ کارڈ، جو پیسہ پختونخوا کے ہیلتھ کے اداروں پہ لگنا تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا۔ اور پھر اس میں اتنا کرپشن ہوا، دیہاتی لوگ تھے جو وہ علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے تھے، 5,000 کا اس کا علاج ہوتا تھا اور 5 لاکھ ان کے کارڈ سے کاٹتے تھے۔ دوسرا ہے جو نالائقی کا، نااہلی کا اور کرپشن کا ایک مبولتا ثبوت ہے، جنہوں نے نالائقی کے، نااہلی کے اور کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، وہ ہے BRT منصوبہ۔ اس 2 منصوبوں کے علاوہ PTI کا کوئی بندہ آپ بلا کے ان سے پوچھ لے، وہ آپ کو کسی تیسرے منصوبے کا نام نہیں بتا سکتے ہیں۔ افضل صاحب ایک بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ KP کبھی بھی کسی کو دوسری دفعہ الیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تھی، پھر پیپلز پارٹی کی، پھر ANP کی، لیکن یہ مسلسل تیسری ٹرم بھی تو ہے، پہلے پرویز خٹک تھے، پھر محمود خان، پھر علی امین گنڈاپور۔ اگر کام نہیں ہو رہے تو KP کی عوام ان کے اوپر اتنا اندھادھند ٹرسٹ کیوں کر رہی ہے؟ 2013 میں جو الیکشن ہوا، ہم لوگوں کو گھروں پہ دہشت گردوں نے بٹھا دیا، ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے، خصوصی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی والے اور یہ لوگ کمپین کر رہے تھے، تو دہشت گردوں کی وجہ سے یہ الیکشن جیت گئی۔ 2018 میں 11 بجے تک ہماری پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں چھوڑا اور 4 بجے دھکے دے کے اور بٹے مار کے ہماری پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینک دیا پولنگ اسٹیشنوں سے۔ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں اپنے حلقے کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک وہاں پہ NA کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ اس کو شہید کیا گیا۔ ایک ہمارا سینیٹر ہدایت اللہ کو شہید کیا گیا، مجھ پہ بم بلاسٹ ہوا۔ ایک PK کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ زخمی ہوا۔ ایک دوسرا PK کا کینڈیڈیٹ تھا، اس پہ بم بلاسٹ ہوا۔ مسلم لیگ اور جماعت علماء اسلام نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا۔ باہر ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو بائیکاٹ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا، میں NA کا بھی الیکشن لڑ رہا تھا اور میں PK کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ اپنے دونوں حلقوں میں 95% حلقے پہ میں نے کمپین نہیں کیا ہے۔ دہشت گردوں نے ہم کو گھروں پہ بٹھا دیا تھا اور PTI کو کھلا چھوٹ دے دیا تھا کہ وہ الیکشن کرے اور الیکشن جیتے۔ تو یہ کوئی عوامی یا کوئی ڈیولپمنٹ سے یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک بار انہوں نے فیض حمید کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے اور 2 بار ان لوگوں نے دہشت گردوں کی وجہ
से इलेक्शन صحیح اخون سادہ صاحب، یہ تو آپ نے بات بتائی، ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، گورنر راج کی بھی باتیں ہو ہاں رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب ہیں وہاں پر بھی جمع کرا دی گئی ہے یہ قرارداد، اور پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک وفاق نے ہم سے کوئی رابطہ یا بات چیت نہیں کی، اگر بات کی گئی تو ہم ایک مستقل اس کا حل نکالیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہ سیاسی تنظیم پہ پابندی لگانا ٹھیک ہے، نہ گورنر راج لگانا ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں 18ویں ترمیم کر کے گورنر راج کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ لیکن آج کل جو حالات ہے کہ ایک صوبائی وسائل کے ساتھ، صوبائی ملازمین کے ساتھ بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں مرکز پہ، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا معیشت کو تباہ کر دی۔ جب بھی کوئی باہر سے وفود آتے ہیں، کیونکہ آپ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے، سی پیک کی وجہ سے، بی آر آئی کی وجہ سے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، پاکستان میں یہاں پہ صنعتیں لگائے، یہاں سے وہ سنٹرل ایشیا کو بھی اور ساؤتھ ایشیا کو بھی بہت آسانی سے اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان ہے یہ سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے سنگم پہ پڑا ہے۔ پاکستان کے بغیر ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا کا انٹیگریشن نہیں ہو سکتا ہے، تو ساری دنیا چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، لیکن جب بھی کوئی وفود اسلام آباد آتے ہیں تو یہ لوگ یہ احتجاج کے کال دیتے ہیں، چاہے وہ چائنا کا وزیر اعظم تھا، چاہے وہ شنگھائی تعاون کانفرنس تھا، چاہے بیلاروس کا صدر آ رہا تھا، وہ بھی اس وجہ سے آ رہا تھا۔ بیلاروس کا جو ایگریکلچر کا صنعت ہے، جو ٹریکٹرز ہے، تھریشرز ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ایڈوانس ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے جو صنعت ہے وہ لگائے، تو ایسے حالات میں یہ لوگ آ جاتے اور احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اور صاحب بلاول بھٹو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس حق میں بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت ایسا سٹیپ لے لیتی ہے تو اس سے کسی حد تک حکومت کو خود نقصان ہوگا، کیونکہ عمران خان کو اس سے مزید تقویت حاصل ہو سکتی ہے، اور انسٹیڈ آف گورنر راج اگر مذاکرات کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں دیکھیے جی، آپ مذاکرات کس کے ساتھ کریں؟ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتے ہیں۔ عمران خان کو تو بار بار ہم نے مذاکرات کا دعوت دیا، ایسے حالات میں کہ ہمارا سارا لیڈرشپ جیلوں میں تھا، 90 دن تک ریمانڈ پہ رکھا تھا، یہ اقتدار میں تھا۔ ہم نے اس کو کہا کہ پاکستان کے آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے، معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے، ایک ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، میں نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ پلوامہ پہ سیاستدانوں سے بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا، یہ کووڈ پہ سیاستدانوں سے بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا۔ آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کروں گا ڈی جی آئی کے ساتھ، میں تو بات کروں گا آرمی چیف کے ساتھ، تو ایک طرفہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تالی بجانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 تالی موجود ہو، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتے ہیں۔ لیکن سر، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جس طرح عمران خان کے دور میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا جلسوں کو، دھرنوں کو، اس دفعہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تاکہ ان کو ایک گڈ جسچر جاتا کہ گورنمنٹ کم از کم ہمارے دھرنے تو ہونے دے رہی ہے؟ بالکل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، اگر یہ سیاسی جلسے ہوتے، اگر یہ سیاسی دھرنے ہوتے، لیکن اگر یہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے نکلیں گے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے، یہ اپنے ورکروں کے کہتے ہیں کہ غلیل ساتھ لے کے آؤ، ڈنڈے ساتھ لے کے آؤ، اسلحہ ساتھ لے کے آؤ، اور پھر نکلتے وقت اسلام آباد پہنچتے 4 رینجر والوں کو اور 1 پولیس والے کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہوا، یہ تو کلا کلم دہشت گردی ہے، یہ تو کلا کلم ایک صوبے کی طرف سے وفاق پہ حملہ ہے۔ سیاسی لوگ تو اور بھی ہے اس ملک میں، جماعت اسلامی والے آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ جلسی بھی کر رہے ہیں، دھرنی بھی دے رہے ہیں، جماعت علماء اسلام والے لیکن جلسی بھی کر صاحب رہے ہیں۔ یہ تو سیاسی نعرے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کے سیاسی نعرے لگاتی ہے، اور ایک حد تک دیکھا جائے تو یہ ان کا آئینی حق بھی ہے احتجاج کرنا، نعرے لگانا؟
सियासी लोग आदमी तशद्दुद के नारे लगाते हैं, वो कभी तशद्दुद के नारे नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर पीटीआई सिर्फ नारे लगाती तो फिर तो कोई मसला नहीं था। लेकिन इनका रिकॉर्ड ये है कि इन लोगों ने पीटीवी पे हमला किया, इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमला किया, इन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, इन लोगों ने डी चौक में खबरें खोदे, और आखिर में इस हद तक पहुंच गई कि चलो ठीक है, आर्मी चीफ से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है, लेकिन शोहदा के साथ किसी का क्या इख्तिलाफ हो सकता है। इन लोगों ने हमारे कर्नल शेर खान जैसे शहीद और बहादुर के मुजस्सिमों को गिरा के जमीन पे घसीटा। इन लोगों ने मेजर अजीज भट्टी की तस्वीरों की तौहीन की। इन लोगों ने वो जहाज जलाया जो एम आलम का जहाज था, जिन्होंने 1 मिनट में 3 सर मिनट उसकी में तहकीकात और सजाएं इंडिया क्यों के नहीं हो 5 रही? सर जहाज आपकी गिराए गवर्नमेंट थे। में तहकीकात सजाएं क्यों नहीं हो रही? सजाई होना चाहिए, ये तो अदालतों का काम है। हम तो न हुकूमत में है ना अदालतें हैं। हम तो हुकूमत के सपोर्टर जरूर है और मजबूरी के हालात में है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो हालात ऐसे बने कि कोई एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना मतलब आप सकती थी। अखवंजादा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि ये मजबूरी वाला निकाह है, ये आपकी रजामंदी से नहीं हुआ? मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि हालात ऐसे बन गई कि कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकता था। अगर हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं मिलते तो फिर क्या होता, इलेक्शन होता, हमारे मुल्क का मईशत और हमारे मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि बार बार इस मुल्क में इलेक्शन हो। और इलेक्शन में फिर क्या गारंटी थी कि जो इलेक्शन होगा तो इसमें किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगा। तो हमने तो पहले दावत पीटीआई को दिया कि आपकी अददी अक्सरियत ज्यादा है, अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम तो किसी के साथ हुकूमत लेकिन पीटीआई ने वहां पर भी अखवंजादा साहब, पीटीआई कभी आपके साथ होती थी, कभी नहीं होती थी, ये मामलात उस वक्त भी चलते हमने देखे थे। आपको लगता है कि अब ये इत्तेहाद टूट सकता है? क्योंकि 26वीं आने तरमीम के 2 अहम किरदार बिलावल भुट्टो और मौलाना दोनों ही नाला नजर आ रहे हैं। देखिए जी, हमने सिस्टम को चलाने के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया है और हमने उसको इनके साथ एक मुआहिदा किया है। अगर हुकूमत इस मुआहिदे पे अमल करेंगी तो हम इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। हमारा मुल्क मईशत का बदतरीन बहरान है, इस मुल्क में हमारे मुल्क में बदतरीन दहशतगर्दी है। ये मुल्क बार बार एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है, ये Political बार बार instability खत्म होनी एडवेंचर का चाहिए। मुतामिल नहीं हो सकता। अखवंजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सेगमेंट है हमारा। हसनैन से सबसे पहले सवाल पूछती हूँ कि हसनैन, आपको पिक्चर्स का, फोटोग्राफी का शौक है? हाँ, पहले बहुत था, अब थोड़ा कम हो गया। क्यों? मेरा ख्याल है कि ये एज के साथ कम होता जाता है। अच्छा। एज फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो हर तरह की सेल्फी, हर तरह की पिक्चर हम लेते थे, लेकिन जब एज गुजरती है तो इसमें काफ़ी कमी आती है। डेट्स व्हाट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। अच्छा, तो आपको मतलब तमाम उन स्किल्स के साथ आती है, पिक्चर्स वगैरह लेनी आती थी या फिर बस नॉर्मल? मोबाइल से अच्छी पिक्चर में ले लेता हूँ वैसे। अच्छा, ले लेते मोबाइल से, मतलब ठीक है, गुजारा कर लेते। अच्छा, तो आज के सेगमेंट में भी हम आपको भी और देखने वालों को भी और इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी सीखूंगी किस तरह से फोटोग्राफी की जाती है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी एक इस्लामाबाद की फीमेल फोटोग्राफर और पाकिस्तान की पहली ये खातून है जिन्होंने जो है वो ड्रोन के हवाले से भी जो है ड्रोन पायलट आमिना चौधरी हैं। आमिना ना सिर्फ अपने मुनफरिद फोटोग्राफी स्टाइल के लिए मशहूर हैं, बल्कि वो शाला दित्ता जो कि एक मशहूर जगह है, आप सब जाते होंगे, हसनैन आप भी कई बार गए होंगे, ठीक है जी, वहाँ की अलेक्जेंडर रेस्टोरेंट की को ऑनर भी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आमिना ने फोटोग्राफी और ड्रोन पायलटिंग में कैसे अपना मुनफरिद मकाम बनाया और अपनी कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया, और उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। वो डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी हैं, सोलो ट्रैवलर भी हैं, नॉर्थ टू ईस्ट सारा जो है वो घूम चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वो ऐसे खतरनाक इलाकों से हसनैन घूम कर आई हैं जहां पर कोई लेडी उनके साथ नहीं थी। शी वाज द ओनली गर्ल। हाँ, एग्जैक्टली। और वो कंपटीशन विनर भी हैं, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन भी जानती हैं हसनैन। बिल्कुल ऐसी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आमिना चौधरी। आमिना, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, और आप यहाँ पे आई, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इतने काम कर किस तरह लेती हैं? एक तरफ आप फोटोग्राफर
بھی ہیں, دوسری طرف سے آپ ڈرون بھی اڑانے والی پہلی کمرشل خاتون ہیں, پھر یہ ٹریولنگ, اتنا سب کچھ. ابھی میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی, کوگنیٹو اوور لوڈنگ, یہ نہیں ہوتی آپ کو کہ دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور مینجمنٹ, اور اٹس آل اباؤٹ یور پیشن. اگر آپ کو کسی چیز کا پیشن ہو تو یو کین ڈو مینی تھنگس. ایگزیکٹلی. تو میرا ڈرون کی جو جرنی تھی وہ اسی طرح ہی اسٹارٹ ہوئی تھی. میں نے ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا آج سے 4 سال پہلے, اور لیٹر دین آئی جوائن دا ہیومینٹیرین آرگنائزیشن. اٹس اے انٹرنیشنل ہیومینٹیرین آرگنائزیشن, پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی. سو ان کے ساتھ ایز اے کریٹو ڈیزائنر اینڈ اے ڈرون پائلٹ ان کے ساتھ جوائن کیا تھا میں نے. سو وہاں کے جنہوں نے مجھے ہائر کیا تھا انہوں نے میرے اندر ایک ابیلٹی دیکھی تھی, شی کین ڈو ملٹیپل تھنگس. سو ان کو مین چیز جو اٹریکٹ کی تھی میری وہ ڈرون پائلٹنگ کی تھی, کیونکہ پاکستان میں بہت کم, لائک مجھے نہیں لگتا کہ فیمیل ڈرون پائلٹ کوئی ہوگی. سو انہوں نے میری اس کوالٹی کو, میری اسکل کو مزید پروفیشنلی انہوں نے کہا کہ آپ اسے کنٹینیو کریں. تو وہاں سے میری جرنی پروفیشنلی اسٹارٹ ہوئی تھی. سو پروفیشنل ایز اے تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے ایز اے پروفیشنل کمرشل ڈرون پائلٹ مجھے کام کرتے ہوئے. سو اس کی وجہ سے آئی ہیو ٹریولڈ مینی ایریاز جہاں پہ آپ ایز اے فیمیل میں نہیں جا سکتی تھی, جیسے سندھ کے ایریاز ہو گئے اور بلوچستان کے کچھ ایریاز ہو گئے, جیسے نو گو ایریاز ہے وہاں پہ بھی, کیونکہ ہمارے وہاں پہ کچھ ایسے پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہماری ہیومینٹیرین ایڈ ہم نے دینے جانا ہوتا ہے. سو اس کی کوریج کے لیے جانا ہوتا ہے آپ کو. سو وہاں پہ میں گئی تھی, ان کی جتنے بھی پروجیکٹس وغیرہ تھے انہیں میں نے کور کیا اور سکسیزفلی پھر واپس پہ. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو چیلنجنگ بھی کچھ لگا ہے, کیونکہ چیلنجز تو بہت آتے ہیں؟ آف کورس تھا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ کچھ آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ آپ بالکل آئے روز ایسی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ ان ایریاز میں جب آپ جا رہے ہوتے تو وہاں پہ سب سے مین چیز ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ ڈرون کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈرون بھی ہے. تو لائک وہاں پہ جب میں گئی تھی تو میرے لیے ایک بہت لائک ڈفرینٹ چیز تھی. میں نے جب ڈرون وہاں پہ سندھ کا بالکل گاؤں والا ایریا تھا, جہاں پہ لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل بھی اویئرنیس ہی نہیں تھی کسی بھی چیز کی, بالکل سائڈ پہ کر کے تھا. شاہ بندر آپ کہہ سکتے ہیں, شاہ بندر والی اگر میں اسٹوری سناؤں آپ کو, تو وہاں پہ جب میں نے ڈرون اڑایا تو کافی بچے جمع ہو کے کہتے ہیں امریکہ کا جہاز آ گیا, میں کہا بھاگو یہاں سے. سو وہ چیز میرے لیے کافی ڈفرینٹ تھی. لائک وہاں پہ لوگوں کو بالکل بھی بیسک کسی بھی چیز کا نالج نہیں ہے اس چیز کا. سو جہاں بھی جاتی ہوں مجھے کافی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کما ہو جاتے ہیں. اچھا, وہاں پر جانے سے نا آپ کا ایک ڈر جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا کہ مطلب اب یہ چیز ہو چکی ہے, میں نے کر لی ہے. ہاں یہ چیز ہے. آپ سندھ بھی گئی ہیں, میرے خیال کچے کے علاقے میں بھی گئی ہیں. وہی کر گئی ہوں وہاں سے. آپ کی ٹیم آف کورس ساتھ میں ہوتی ہے. کچے کے ڈاکو نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ نہیں. سو کوئی دوستی تو نہیں کرائی ان سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان ہو تو یو کین ڈو مینی تھنگس. آپ ایک اچھے کاز کے لیے جا رہے ہوتے ہو. میری اس کوریج کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل ہماری جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ ہماری انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ ہماری جاتی ہیں. سو اس کے تھرو ہمیں ڈفرینٹ ایڈس ملتی ہیں, ایڈ وغیرہ ملتی ہے جو ہم ایڈ آگے دوبارہ سے ہم ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو اٹس اے سرکل. سو میں جو کام کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ, میں ایک اچھی کاز کا پارٹ ہوں. سو اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا فوٹوگرافی والا سارا کرتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی جابس ہوتی ہے آپ کی, یا ایز اے فوٹوگرافر جاتی ہے آپ وہاں؟ نہیں, وہاں پہ ایز اے ڈرون پائلٹ ہی فی الحال کے لیے وہاں پہ جاتی ہوں. لیکن فوٹوگرافی کا میں نے ایز اے سائڈ پیشن آئی ایم اسٹریٹ فوٹوگرافر بیسیکلی. سو مجھے ایموشنس کیپچر کرنا بہت پسند ہے. لائک آپ جب ان ایریاز میں جاتے ہو تو بہت خوبصورتی ہے. سو میرے حال میں وہ آپ کو وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے. ویسے بھی بہت سے فوٹوگرافرز انہوں نے کی ہوئی ہے, لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی خوبصورت ایریاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے. میرے جو ڈفرینٹ میری فوٹوگرافی تھی میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں لگاتی ہوں. ایون ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں نے لگایا تھا باہر کی کسی بناوٹی کمیونٹی تھی, وہاں پہ میں نے اپنی ہنزس کردو کی وزٹ کیا تھا, تو میں نے آٹم کی لگا دی نا. تو وہاں پہ 2-3 فارنرز نے لٹرلی بولا کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. سو اس لیول پہ جا کے جب آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو جب یہ اعزاز ملتے ہیں, جب آپ جیسے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ؟ آپ کس چیز کے بارے میں؟ جب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے فوٹوگرافی کی ان جگہوں پر, پھر اس کے بعد آپ کے باہر کے لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں؟ وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, میں اسے ایکسپلین نہیں کر پاؤں, لیکن آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں جس میں پاکستان کا امیج تھوڑا سا کہا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. سو ایک پازیٹیو ہم اپنی طرف سے جتنا بھی تھوڑا بہت ابھی لائک پازیٹیو جا رہا ہوتا ہے, تو آئی گیس
it's a good thing. اچھا from اگر your صرف side. فوٹوگرافی کی بات کی جائے تو یہاں پہ مرد حضرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین بہت کم ہوتی ہیں, پھر اوپر سے آپ اس میں ڈسٹنگش ہوں, اس میں کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا منفرد کام کرتی ہیں؟ کیا مطلب کتنا زیادہ اسٹرگل بھی کیا یا پھر اسٹارٹ میں ہی آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے یہ اینگل پکچر میں کور کرنے؟ اگر آپ یہ دیکھا جائے ایک مردوں کے اندر رہ کے, میں ویسے بتاؤں اٹس اے ٹف جاب, یو نو. آپ کو ویسے اگر میں ایز اے فوٹوگرافر بھی بات کروں تو ایکسیپٹنس تھوڑی سی ابھی بھی کم ہے کہ وہ سمجھتے شاید لڑکیوں کو کچھ آتا نہیں ہے, دے آر ناٹ پروفیشنل. اور ڈرون کی اگر میں اسپیشلی بات کروں, یقین کریں میں کسی کو بتاتی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتا کہ مطلب آئی ہیو لائک 3 ڈرونس, ایک پروفیشنل ہے میرے پاس اور ایک 2 میرے پاس پرسنل ہیں. سو میں اگر کسی کو بتاتی ہوں کہتے واو یو آر, مطلب مجھے یقین آتا, آپ اڑا کے دکھاؤ, میں کہا ٹھیک ہے بھائی. پھر آپ کو باقاعدہ ایکسپیرینس کر کے دکھانا ہوتا ہے. ہاں نہیں, اس طرح سے میں بالکل بھی نہیں کرتی ہوں. جس نے کرنا ہوتا ہے یقین, آپ میرا کام ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سو آدمیوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ایکسیپٹنس تھوڑی سی کم ہے, وہ تھوڑا سا اوفینڈ ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ یہ لڑکی ہم سے کیسے اتنی آگے چلی گئی یہ لڑکی, تھوڑا سا ہم سے زیادہ اچھی کام کیسے کر سکتی ہے. سو وہ پہلے اگر میں ٹریول یوزلی کر رہی ہوتی ہوں تو راستے میں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو ڈرون وغیرہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں, فوٹوگرافرز ہوتے ہیں, اس طرح سے کر کے. ویسے میں سولو ٹریولر ہوں. سو وہاں پہ جب میں ان کو بتاتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں لائک مجھے ہمیں نہیں یقین آتا آپ کر سکتی. پھر اپنا ڈرون دکھاتی ہوں, پروفیشنل ڈرون میرے پاس ہے. اچھا سولو ٹریولر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ سولو ٹریولر اچھا ہوتا ہے, لائک میرے حال کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. آپ نیچر کے جب کلوز جاتے ہو نا, لائک آپ بہت کچھ لرن کرتے ہو, لائک اٹس این ادر ورلڈ. سو لڑکیوں کے لیے ابھی بھی مجھے نہیں لگتا, آپ مطلب ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں سولو ٹریولرس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بولڈ ہیں. ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے, میں نے کسی سو کالڈ آنٹی کو میں نے کہا کہ میں سولو ٹریولر ہوں. سو انہوں نے کہا یو آر ویری بولڈ گرل. میں نے کہا لڑکیاں چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے یو آر ویری بولڈ گرل. شی از ویری پاپولر, وہ بائک پہ ٹریول کرتی ہے, وہ بھی 70. یس آئی نو. تو آپ بائک کا سفر کیا آپ نے کبھی؟ نہیں, بائک کا میرا ڈریم ہے, لیکن لیٹس سی. چلیں انشاءاللہ اس ڈریم کو بھی آپ اپنا پورا کریں, کیونکہ آپ بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, بہت سی اسکلز ہیں آپ, اور بہت کچھ جو ہے وہ آپ سے سیکھنے کو بھی ملا ہے. یقینی طور پر ہمارے دیکھنے والوں نے بھی آج آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. حسنین, تھینک یو سو مچ آمنہ فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ جی ہمارے بریک کا وقت ہو گیا. ول بی رائٹ بیک سون. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے, حسنین بہت خوش ہوتے ہیں جب اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. حسنین آپ نے ایک بال اٹھائی اور دوسری ویسے ہی جو میرے حصے کی تھی وہ گرنے والی ہے, لیکن آپ کو بتائیں کہ جب بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو حسنین الگ سے ہی ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے خوشی کی. اور آج ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں ہاں ایگزیکٹلی تو ہمارے ساتھ بہت ایسے لوگ موجود بھی ہیں جن سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے کیونکہ آسٹریلین فٹ بال لیگ AFL ایشیا کپ 6 سے 8 دسمبر ویتنام میں کھیلا جائے گا, جس میں ویمنز اور مینز ٹیم شرکت کریں گے. ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 16 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جبکہ پاکستان AFL ٹیم کے لیے ملک بھر سے 60 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا, جبکہ ٹریننگ کیمپ کے لیے 24 خواتین کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا تھا, جو اب بھارت سے مقابلے کے لیے تیار ہے. حسنین, بھارت سے جب مقابلہ آتا ہے نا تو ویسے ہی تھوڑی سی جو ہے نا خوشی ہو جاتی ہے. انڈیا سے جب بھی مقابلہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیتیں, چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی کی جنگ ہو, چاہے وہ AFL کے مقابلے ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجرہ شکیل جو کہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کی. حاجرہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے سلمہ حبیب جو کہ قومی پلیئر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق ہے آسٹریلیا سے, جو کہ کوچ بھی ہیں اور ہماری لڑکیوں کو ٹرین کر رہے ہیں, مائیکل گلس. مائیکل, thank you so much for joining us. First of all, we'll start from you. What's about this AFL thing? And it's popular in Australia, but what is the future in Pakistan? Oh, it's very good in Pakistan. They've been playing it here since 2014, and in 2022 the men won the Asian Championships in their first attempt. We've got the Asian Cup in 3 days in Vietnam against 16 other Asian countries, and the men are favourites, and the women over the last 3 days we've been doing a training camp 3 hours a day. They have progressed rapidly and they're in a chance to make the finals as well. اوکے گریٹ. حاجرہ, آپ کی طرف آؤں گا. AFL کے حوالے سے بتائیے کہ سب سے پہلے اس گیم کے رولز کیا ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم کسی اور گیم کی بات کرتے ہیں فٹ بال, ہاکی اور کرکٹ کو چھوڑ کے, تو پاکستانی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ گیم اصل میں ہیں کیا.
بالکل, لیکن یہ بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اچھا. اس میں ٹیکل بھی ہے, اس میں فٹ بال بھی ہے, اس میں ککنگ بھی ہے اور اس میں کیچ بھی ہے. تو یہ بڑی فن گیم ہے. تو اس میں لڑکیاں آئیں, میں تو چاہتی ہوں. تو ٹیلنٹ میں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اسپیشلی گرلس کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں. تو گرلز بھی آنا چاہتی ہیں. بہت ساری گرلز دیکھی ہم نے, ٹرائلز کے دن بھی دیکھی, اور پھر جب ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو ہر گیمز میں وومنس کی بہت فیلڈ ہے, بہت یہ کرتی اور ہیں. پاکستانی وومنس کچھ اچھا کر رہی ہے ایف ایل میں؟ بالکل بالکل, بہت اچھا کر رہی ہے اس بار. تو انشاءاللہ ہم نے بہت مطلب لاسٹ ہے جی بالکل 2023 میں تھائی لینڈ میں ایشین کپ ہوا, تو ہم نے تھائی لینڈ کو بیٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ اس بار تو ہم نے کپ لینے جانا ہے, 1-2 میچز نہیں جیتنا انشاءاللہ. سلمیٰ, آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں, کس طرح سے آپ کے لیے چیلنجنگ ہے اور کس حد تک آپ محنت کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ چیلنجز بہت سارے ہیں, جیسے کہ ہمارا سب سے مین مقصد ہے کہ اسپانسرز ہمیں نہیں مل رہے ہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے اسپانسرز ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا آج یا کل ہمارا ٹکٹ ہے, لیکن اسپانسر کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہم لوگوں نے اس دفعہ بہت محنت کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم لوگ 60-70 پہ جا رہے ہیں ٹریننگ میں, ابھی ہم لوگوں نے 100 پہ ہم لوگوں نے ٹریننگ کیا ہے, فزیکل ٹریننگ کیا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ کیا ہے, اور ہم لوگ مزید وہاں پہ جا کے ہم لوگ چاہ رہے ہیں وہاں ایشیا کپ کھیل کے آئیں اور کپ اپنا نام کریں. Salma tells us about sponsorship. It's a very big problem in Pakistan. There is no sponsor. Just you'll found a sponsor in cricket, a bit of sponsor in hockey and football. But you're working in AFL for Pakistan for quite a long time now. So what is this problem? Sponsorship is not coming, or federation is not that much healthy? Federation very healthy, like anything. Sponsorship is difficult. Times are tough in Pakistan. We're very blessed to have Siddharth Tariq, our president, who has funded this program since 2017 by himself. Like an extraordinary man. He's a true hero of AFL in Pakistan. He gets great support from Chaudhry Ali, the General Secretary, and also I'm sponsored 3 years by AFL Vice President, Dr. Shabazz in Melbourne, who sponsors my airfare to come over and do this. I work voluntary. I'm a national coach who volunteers his time. I leave my family, my country. This is my 3rd trip to Pakistan to develop the game, and I do it for the players to give them the opportunity to represent internationally. Is there any grounds and every facilities in Pakistan? How do you analyze that? 100%. We play on the cricket grounds. How many cricket grounds in Pakistan? MCG. How many cricket grounds in Pakistan? Millions. Millions, yeah. So there's no problems with grounds in Pakistan. Problem is balls. I have to bring the balls from Australia because the balls, they don't have AFL balls, obviously, in Pakistan. But the determination, the enjoyment, it is a game that is a mixture of kabaddi, rugby, soccer, AFL, basketball. You put it all together. It's so exciting to run, jump, catch, kick, tackle. And the girls, the Pakistani girls are the hardest tacklers in Asia. Oh my goodness, that's good to hear about. اچھا حاجرہ, یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ کپتان ہیں, کپتان کی بھی ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, ٹیم کو لیڈ کرنا, ٹیم کو لے کر چلنا. آپ کس طرح سے ٹریننگ کراتی ہیں اور کس طرح سے آپ کے لیے یہ آسان ہوتا ہے سب کو سمجھانا, لے کر چلنا؟ بالکل بالکل, مشکل کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آسان بھی نہیں ہوتا اوبیسلی پوری ٹیم کو لے کر چلنا. تو نہیں, سب گرلز بہت کوآپریٹڈ ہیں, بہت مطلب بات سننا, اور جو مطلب سارا کچھ کوچز موجود ہوتے ہیں ہمارے, سر عرفان, سر نیازی, سر مطلب سر عطیف, سر غلام جی, تو وہ لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں بالکل. تو سر ذوالفقار جو ہمارے, جی بالکل, کوچ مائیکل, نہیں وہ مطلب انہوں نے جو پچھلے انہوں نے محنت کی ہے نا, ہم اس لائن تک پہنچے ہیں, پھر انہوں نے دیکھا ہے تو ہمیں مطلب اس طرف آئے ہیں ہم, تو پھر انشاءاللہ اب دیکھیں انشاءاللہ. اچھا سلمیٰ, یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹوں کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے, کب آپ یہ ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس سے آپ کی پرسنل لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے؟ ہاں, ہم لوگ ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں گرمیوں میں 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک, لیکن سردیوں کا موسم آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کرتے ہیں 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. تو اس ٹائم ہم لوگ ایون میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں. ہم لوگ سمرز پہ ہم لوگ گھر نہیں جا سکتے ہیں ٹریننگ کی وجہ سے. یہاں پہ ہم لوگ اسی ایف ایل کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں, اور ونٹرز میں اور ایون یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اسٹڈیز کو آگے ساتھ چلنا, اسپورٹس کو بھی اہمیت دینا.
तो ये इस तरह का है. یہ تمام تر چیزیں. Michael, how you trail the girls for Asia Cup and you are up for the challenge? Oh, 100%. I mean, they've been training twice a week with the local coaches since the start of the year. My job is to come in and polish them up and give them the strategies, put them in the right positions, and then give them the game simulation, which we've been doing. 2 hours a day since I arrived last Thursday, and then I train the men 3 hours a day, so 5 hours of work with an hour in between for me, as well as media. All these exposures that we have given both the men and the women, not just in AFL, but in opportunities through media, in opportunities through sponsorship, and that's what it's about, growing the game and giving people opportunities to develop themselves. And I couldn't be more prouder than the AFL Pakistan women's team in their determination, their resilience and their courage. The stories that they've been telling me about how they have to, some girls are driving 4 hours each way to come to training. Some girls are on their motorbike. Some girls have given up work. Some girls have put their studies aside to commit to the side. And same with the men as well. We've got people from Swabi, Multan, Gujranwala, Lahore, Karachi, all parts of Pakistan to come together as one team to hopefully bring home the cup for the pride of Pakistan. So how you see the future of this game in Pakistan? Yeah, outstanding. Last time, as I said, this is my third trip. Last time I was here in 2022, we went down to Multan, ran a training camp. We had 1,500 school kids watching and cheering every kid. I've been into, 10 or 15 schools, males and females, across Islamabad, Gujranwala, Lahore, Karachi, Multan. Every time I go into the school, the kids love it, especially the females. I think they just love the opportunity to tackle. Okay. We've had simulation, match simulation. They don't tackle in groups of one. They don't tackle in groups of two. We have 3 or 4 of them all jumping on the other players and bringing them to ground. And it's so exciting to watch. Okay. اچھا حاضرہ، جس طرح کہ مائیکل بتا بھی رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں ہر چیز، اس کے علاوہ بھی کوئی گیمز ہیں جس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور آپ کھیلتے ہیں؟ کچھ گرلز ہیں اور کچھ جو صرف فٹی کھیلتی ہیں، آسٹریلین فٹ بال. تو ویسے میں نے ٹائیکوانڈو سیکھا ہوا ہے، بلیک بیلٹ ہوں جی. میں سیکنڈ ہوں گیا ایشین چیمپئن شپ میں 2023 میں برانز میڈلسٹ. تو میں نے وہ بھی گیمز کھیلی ہیں. تو بٹ یہ گیم بہت ڈفرینٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس میں اسٹیمنا یس ٹف ہے. تو اس میں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جب میں اس میں آئی تو میں نے زیادہ انجوائے کیا. میں نے کہا اس میں اپرچونیٹی انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر اس میں ہے AFL میں، تو انشاءاللہ. اچھا، کمرشل اسپیکٹ بھی ہے اس میں، کیونکہ کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ کمرشل اسپیکٹ ہے. اگر کوئی پلیئر کوئی لیگ کھیلتا ہے اس پہ تو پیسوں کی برمار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جس طرح آپ اسپانسرز کا ذکر کر رہی تھی، کمرشل اسپیکٹس کا ذکر کر رہی تھی، اگر وہ مسنگ ہوگا تو پھر ہمارے پلیئرس کیوں انکریج ہوں گے اس طرف آنے پہ؟ بالکل یہ ایشو ہے پاکستان میں، یہ ایشو ہے. اور ہماری گورنمنٹ کو اسپانسر دیں، ہر گیم کو دیکھا جائے. ہر گیم ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے، مطلب ہر ایک کا اسٹیمنا الگ ہے، اسٹائل الگ ہے، گیمز الگ ہے. تو ہر ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس بھی الگ ہیں. تو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، تاکہ کرکٹ میں ہے تو فٹ بال بھی ہونا چاہیے، فٹ بال ہے تو آسٹریلین فٹ بال کو بھی دیکھنا چاہیے. ہر گیمز کو حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز کو مطلب ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. سلمیٰ، آپ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کی کپتان نے بھی بتایا کہ یہ بھی بہت سی ملٹی ٹیلنٹڈ، اس کے علاوہ آپ بھی کوئی گیمز کھیلتی ہیں جس کی یا پھر انٹرسٹ رکھتی ہیں یا پھر فیوچر میں کھیلنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ میں فٹ بال کھیلتی ہوں اور اس میں نے سلور میڈل لیا ہے نیشنل لیول پہ. اس کے ساتھ میں نیٹ بال کھیلتی ہوں، اس میں جی بی کی طرف سے میں کھیلتی ہوں، جی بی کی ٹیم میں. اس میں نے برونز میڈل لیا ہے. فرام جی بی گلگت بلتستان. اور اس کے ساتھ لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر ہو رہے تھے تب میں نے بھی سلور میڈل لیا تھا. ابھی ہینڈ بال جو پرائم منسٹر لیگ چل رہا تھا اس میں بھی میں نے برونز میڈل لیا ہے. ملٹی ٹیلنٹ ہوں میں اس میں، اس گیمز میں. اچھا، آپ حاضرہ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو باقی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے مطلب فیملی سپورٹ ان کو ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ فیملی سپورٹ نہیں کرتی؟ بالکل یہ ایشو ہے. اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جیسے کہ ہم بھی یونیورسٹی جانے والے اور کچھ جابس چھوڑ کے کچھ گھر پہ کچھ جو پیرنٹس ہوتی ہیں فیمیلز جو، تو پھر مطلب بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے، ہر اس کے لیے مطلب پاسبل نہیں ہوتا کہ گھر سے باہر نکل سکے. لیکن والدین کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں، مطلب فیمیلز کو. اس سے تو مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. بہت سی ایسی لڑکیاں جو اسٹریس میں ہوتی ہوں گی، ان کے لیے کھیل کو ساتھ لے کر چلنا اور یہ چیزیں سوچنا کہ ہم کیسے کریں، پھر ان کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں آپ؟ ان کو ٹیکل نہیں کرتی، ان کو خود ان پہ اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو، ان کا پیشن ہے نا، وہ اس لیے گھر چھوڑ کر تو آپ دیتی ہوں گی نا. بالکل. تو پھر
Okay, Michael से एक सवाल करना है. Yes, yes. Michael, I have one question for you. That is a very interesting question. We have a nation of 24 crore and we only got one gold medal in Olympics. Javelin? So yeah, javelin, and that is Arshad Nadeem, you know. But when we talk about Australia, there is a lot of sports playing in Australia, and you guys won a lot of gold medals. And in cricket, you are super duper, I mean to say 5 World Cups, Champions Trophy, T20 World Cup. What is the main difference in Australian sports and Pakistani sports? Easy. Discipline. Discipline. We train hard, we prepare well, we have good coaches, we have good mindset. And sadly, in 7 years of coming to Pakistan, we don't have that. Every time I come, I say training starts at 9 o'clock, the athletes turn up, 9:15, 9:30, 9:40, 10 o'clock. And I say next day, Aussie time, so 10 o'clock means they get there at 9:45. So at 10 o'clock we start. Yesterday I had 3 of the males turn up 3 seconds late. Okay, the whole team had 5 laps and 100 push-ups. Next day, they were there 20 minutes early. So you've got to impose the discipline. You know, that's the difference. Yeah, if that's you the train difference. harder, you work harder, as well as you have a positive mindset. The other thing across Pakistan that I see, most people don't believe in themselves. This is an unbelievable nation. I've been lucky enough to drive across it 3 times, from way down south in Karachi all the way up to Islamabad, Gujranwala. I've been to Swabi twice, and then across to Lahore. And the people just need to believe in themselves. If they believe in themselves, even if you don't have the discipline, you saw your javelin thrower. He was practicing with sticks. He didn't even have a javelin, and yet he wins the gold medal. If that's not inspiration for Believe everyone, in yourself and discipline. 100%. Exactly. And these girls, they've been fantastic. My girls' team, they've been disciplined. They've been working hard. We've been running. You ask them how hard I've been training them. Some of them been in tears. Some of them been throwing up. But if you want to win that Asian Cup against 16 other nations, you've got to be better, don't you? Yeah, You've got to have the positive mindset. You've got to have the discipline. And you got to work hard. Michael, thank you so Yes, much sir. for coming, and it's pleasure to talking with you. हाजा आपका बहुत शुक्रिया, सलमा आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much for coming. Shukriya. शुक्रिया जी. ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा सेगमेंट AFL के हवाले से. उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जाएगी और ये मुकाबला जीतेगी, और जिस तरह माइकल की उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पे भी पूरा उतरेगी और पाकिस्तान की उम्मीदों पे भी पूरा उतरेगी. यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है. चूंकि आज 3 दिसंबर है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी योम माजूरा यानी कि माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खुसूसी अफराद के मसाइल को समझना और उनके हल के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना है. दुनिया में इस वक्त खुसूसी अफराद की तादाद 1 अरब 30 करोड़ है, जिनमें 9 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं. दुनिया की कुल आबादी की 16% है. और पाकिस्तान की अगर स्पेशली बात की जाए तो मौजूदा खुसूसी अफराद की जो अक्सरियत है, जो रेशो है, वो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखती है और बुनियादी सहूलियात से भी महरूम दिखाई देती है. बिल्कुल ऐसी है गजल. आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा इमरान साहब, जो कि स्प्रिंग एसोसिएशन के इन्होंने प्रेसिडेंट भी हैं. इसका इनेकाद किया. ये डिसेबल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. खुद भी डिसेबल हैं, पोलियो के मरीज़ हैं. इसके अलावा ये पहले डिसेबल हैं जिन्होंने सेनेट का और जनरल असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा है. राज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आज आपको देख के बड़ा खुशी हुई. बड़े सूटेड बूटेड हैं आप माशाल्लाह से. माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और माजूर अफराद की हर सोसाइटी में एक ख़ास अहमियत होती है. क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए उसी रफ्तार में काम हो रहा है जिस तरह दुनिया में काम होता है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं. पाकिस्तान में अभी उस लेवल की लेजिस्लेशन भी नहीं हुई और अभी हमें उस लेवल की यहाँ पे सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं. पाकिस्तान में अब दुनिया भर में डिसेबिलिटी का वर्ड तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पहुँच जाती है वहाँ पे डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है. और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जो हैं वो डिसेबल नहीं हैं, वो एबल हैं. क्योंकि अगर अभी मैं अब रिसेंटली बात करूं तो अगर लिफ्ट बंद थी तो मुझे कैसे ऊपर आना पड़ा, और जो मेरे साथ लोग थे, आई थिंक जो 2 नॉर्मल लोग थे वो थक गए थे लेकिन मैं ऊपर पहुंच गया था. सो जहां पे एबिलिटी हो जाती है वो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है. तो सो अभी हमारे मुल्क में काफ़ी सारा काम होना बाकी है, कुछ हो रहा है और कुछ होना बाकी है अभी. अच्छा इमरान साहब, जैसे अभी आपने बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है, बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत से हुकूक भी हैं
ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے نہیں دیے جاتے. حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرتی, اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سی ایسی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, وہ ذمہ داریاں بھی اپنی پوری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اتنی سکلز ہیں کہ ہم جو ایبل لوگ ہیں وہ خود دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. جی بالکل, اسی بات میں نے آپ کو جیسے پہلے بات کی کہ ڈسیبل کا ورڈ دنیا میں ختم ہو گیا, ہم ایبل ہیں. ہمارے لوگ دوسروں سے بہت بہتر کام کرتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو سرکاری جابز دلوائی ہوئی ہیں, پرائیویٹ جابز دلوائی ہوئی ہیں. اس میں نے جہاں پہ بھی اپنی اسپیشل کمیونٹی کو اپوائنٹ کروایا, بنسبت ایبل اور نارمل لوگوں کے مجھے ان کا رزلٹ بہت بہتر ملا ہے. وہ کیونکہ ہم لوگ دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں موقع پاکستان میں جب ہمیں کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم دوسروں سے ہمیشہ بیسٹ کر کے دکھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, دنیا میں بھی اگر اس تعداد کی بات کی جائے, جس طرح 1 ارب 30 کروڑ ہے عمران صاحب, جی ایک بہت بڑی تعداد ہے ڈسیبل لوگوں کی. اب اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ اس تعداد کو کس طرح سے کم کیا جائے؟ دیکھیے, پاکستان میں دنیا میں ہم کافی بڑا نمبر ہے. پاکستان میں 2014 کے سروے, 2010 کا سروے, WHO کا ڈفرینٹ سرویز سے اگر ہم ایک راؤنڈ فگر نکالیں تو اس وقت ہم 2 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور پاکستان میں ڈسیبلٹیز کی نیچرز بھی ڈیفرنٹ ہیں, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پولیو کا ہے. کزن میرجز, پولیو, ان چیزوں کے اوپر ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے, لیکن ہماری ہر سال 2, 4, 10, 20 کیسز نکل رہے ہیں ابھی بھی. اور بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جیسے کے پی میں آپ چلے جائیں, وہ بچوں کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے, اور وہ بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتے. اور اس میں انہوں نے بہت سارے اس کے ریزنز رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک جاہلانہ بات ہے کہ اس سے ایسے ہو جاتا ہے. وہ ایک میڈیسن ہے, اس سے وہ چیز ختم ہوتی ہے, نہ کہ اس سے کوئی اور چیز ہوتی ہے. اور تعداد اس لیے بڑھتی جا رہی ہے, جیسے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں پاکستان میں بم بلاسٹرز ہوتے رہے ہیں, پاکستان کے اندر مختلف قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں, حادثات ہوتے رہے ہیں. اسی طرح اس وجہ سے بھی ہماری ڈسیبلٹی کی ریشو بڑھتی ہے, بائی برتھ ڈسیبلٹی, بائی پولیو ڈسیبلٹی, اینڈ دین ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی. ابھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے آرمی کے لوگ ہیں جو کہ وار وانڈرز کہلاتے ہیں, جو کہ وانا میں ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہیں ینگ آرمی سولجرز جو ہیں وہ اس وقت ڈسیبل ہوئے ہیں. تو ہمارے ملک میں اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. صحیح. اچھا عمران صاحب, یہ بھی بتائیں کہ سماج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہمارا سماج اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. بہت سی ایسی چیزیں, بہت سے ایسے کام آتے ہیں, لیکن جب ایک ڈسیبل بندہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو یا پھر آپ کی کمیونٹی کو ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اصل میں سب سے بڑا ایکسیپٹنس کا تو ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا ایکسیپٹنس کا ہے, ود ان فیملی, آؤٹ آف فیملی اور معاشرے میں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایونٹ کروایا, میں کرکٹ میچز وغیرہ کرواتا ہوں, پاکستان میں ڈسیبل کرکٹ کا فاؤنڈر بھی ہوں. میں نے یہاں ایونٹ کروایا, اس سے پہلے ہم نے ایک MNA صاحبہ ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی. وہ بڑا اچھا لوگوں سے مل کر گئے. جانے کے بعد وہ جب اپنے گھر گئے تو انہیں ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس, تو ان کو ایک فون آیا. دین شی سیز کہ کیا میرا بیٹا لنگڑا لولا ہے, میرا بیٹا انا کانا ہے جو تم نے رشتے سے انکار کر دیا. سو ہمارے یہ جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ, میں بالکل سامنے بیٹھا ہوں, تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے ایک اب آن دا اسٹوڈیو میں آپ کو لائیو میں بتانا, ذرا ورڈنگز استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک وہ ہماری اس ڈسیبلٹی کو انہوں نے ٹیگ لائن لگا لیا, یا اگر ہم ایک سمپل ورڈ میں کہیں تو انہوں نے اس کو ایک گالی ٹائپ جس کو کہتے ہیں وہ, کہ یار معذور ہونا جو ہے ایک بہت بری چیز ہے. جبکہ میں نے آپ کو سمپلی بتایا کہ لفٹ سے اگر آپ اوپر نہیں آ سکتے, میں اوپر نہیں آ سکتا وداؤٹ لفٹ, تو ہم سارے ایکول ہیں. ہمیں صرف ایکسیسیبلٹی اور ایکسیپٹیشن. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ آپ ڈسیبل لوگ نہیں, آپ تو اسپیشل پرسنز ہیں. دیکھیں ہم, کیونکہ آپ میں ایک ڈسیبلٹی تو ہوتی ہے, لیکن کچھ اسپیشلٹیز آپ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو مجھ میں یا عام آدمی میں نہیں ہوتی. دیٹ از دا ریئلٹی, ہم نے دیکھا ہے اس طرح کا. دیکھیے آپ کو میں ایک سمپل سی بات بتاؤں, ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے, ایک آپ ہیں, اگر میں آپ کی ایگزامپل لے لوں, آپ نے FA کیا ہوگا, میٹرک کیا ہوگا, آپ ایک روٹین میں اسٹوڈنٹ لائف گزار کے اس کے بعد ایک جاب کر رہے ہوں گے, فیملی ہوگی, اینڈ دیٹس دی اینڈ. ایک نارمل انسان کا یہ ہوتا ہے. لیکن جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنے اس پرابلمس کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرنا ہے. ایسا ہی ہے, ہم مسلسل میں وہی ہم جو ہے نا لائف ٹائم واریئرز ہیں. ہمیں ہر چیز کے لیے, اپنی ہر چیز کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں اسکول جانے کے لیے, گاڑی میں بیٹھنے کے لیے
فائٹ کرنی پڑتی ہے. ویل چیئرز یوزر کو پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی ویل چیئرز کو کلوز کر کے کہیں پہ رکھنا پڑتا ہے. ڈے 1 سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اپنے اوپر, جو ان کی فائٹ ہے وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میرجز چیلنجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف ایک ڈسیبلٹی کو, ایک چھوٹا سا ایشو کو دیکھ کے اس کی وہ جو پوری لائف کا ابیتی ہے ان کو وہ ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی ڈسیبلٹی کو فرنٹ پہ لے آتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہمیں ایک لفظ ملتا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں تو بیچارہ. وی آر ناٹ اے بیچارے, ہم بیچارے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو میں اس وقت لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. آرگنائزیشن ہے میرے پاس, نارمل پرسنس کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں ڈسیبل ہوتے ہوئے میں نے آگے نارمل لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے. میرے پاس وہ ایبل لوگ کام کر رہے ہیں جنہیں معاشرہ, اگر وہ ایکسیپٹیشن کی بات آ جائے تو معاشرہ شاید جہاں آپ کھڑے ہوں آپ کو زیادہ ویلیو دے ایز اے نارمل پرسن, ایسا ہی ہے, اور مجھے کم ویلیو دے ایز اے ڈسیبل پرسن. بٹ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ شو کر رہے ہیں آپ نے مجھے بلایا ہے. یس, اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ہیو سم تھنگ, میرے پاس کچھ تھا یا میری کچھ ابیلٹیز تھی تو آپ نے مجھے یہاں بلایا. یہاں پہ آ کے ہمارا معاشرہ جو ہے نا ہمیں ایکول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے, تو وہ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ اس ڈسیبل. خلا کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بنیادی سہولیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں گھر سے ہی ایک اسپیشل پرسنس کا ٹیگ مل جاتا ہے. گھر میں بچہ اسپیشل پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ایکسٹرا ٹریٹمنٹ. وہ بھی ہماری ڈسیبلٹی کو بڑھا رہی ہوتی ہیں, کم نہیں کر رہی ہوتی. آپ اس سے جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا کسی کے گھر میں ڈسیبل ہیں, کوئی بچہ ہے بچی ہے, اسے نارملی ٹریٹ کریں, باقیوں کے ساتھ نارملی اسے فیسیلیٹیٹ ضرور کریں, لیکن وہ جو ایکسٹرا کیئر ہے نا وہ کرنی آپ چھوڑ دیں. معاشرے میں اگر آپ ابھی میں آپ اور ہم تینوں اگر روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ سامنے آنے والا بندہ آپ کو چھوڑ دے گا, مجھے دیکھ رہا ہوگا اوپر. ریزنلی کیا ہے, میرے ہاتھ میں 2 کرچیز ہیں, وہ مجھے ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا. اس وقت اس کو میری ڈریسنگ, ان کی ڈریسنگ, آپ کی وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. وہ جسٹ میری سٹکوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسے چل رہا ہے, یہ کیوں چل رہا ہے. ایون کہ اگر وہی آدمی جب ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ اس کا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور ہر انسان کی ایج ایک ٹائم پہ آگے اس کو ان چیزوں کی, ان انسٹرومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. عمران آپ آئے, بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج اسپیشل پرسنس کا دن تھا, عمران صاحب کو ہم نے بلایا اور ان سے گپ شپ کی. یقینی طور پہ بہت ہی حوصلہ افزا انہوں نے باتیں کی ہمارے ساتھ, مثالیں ایسی دی کہ بالکل ایسے ہی ہے. ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلی بات تو یہ, آپ کو بتایا نا میں پاکستان کا واحد ڈسیبل ہوں. آج تک کسی پرسن نے جنرل الیکشن نہیں لڑا. میں نے جنرل الیکشن بھی لڑا, میں نے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا. اب کسی پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, اس کا ریزن بھی یہی تھا. ایگزیکٹلی. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے مجھے دیجیے اجازت غزل کے ساتھ اور ہماری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.